السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ عارفہ منظور اپنے بیڈ کی پشت پر ٹیک لگائے رات کے 2 بجے تک جاگ رہی تھی۔ اس نے آج جان بوجھ کر کمرے کی کھڑکی سے پردے ہٹا رکھے تھے تاکہ باہر کا منظر واضح نظر آتا رہے۔ یہ کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی اور کھڑکی کی سیدھ میں ہی سامنے بیرونی کچن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا محور مرکز یہی کچن کا حصہ تھا، کیونکہ آج رات کو کسی بھی وقت اس کچن میں کسی چور کی آمد متوقع تھی اور وہ اس سے چور کی کڑی نگرانی کر رہی تھی۔ وہ اسے آج رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ عارفہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لے اور پاس سوئے ہوئے شوہر کی طرح میٹھی نیند میں کھو جائے، مگر نہیں، آج رات تو اس چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے ذلیل کرنا تھا۔ وہ متوقع چور کوئی باہر سے آنے والا نہیں بلکہ گھر کا ہی ایک فرد تھا۔ وہ مشکوک شخص اس کے شوہر کی ماں یعنی اس کی ساس کلثوم۔ اس کی ملازمہ نسرین اسے کئی مرتبہ اطلاع دے چکی تھی کہ اس کی ساس گھر میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتی رہتی ہے، مگر اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ یقین تو اسے تب آیا جب ایک دن ساس نے اپنے گاؤں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی اپنی بھانجی کو فریج سے پورے 1 کلو کا مٹن کا پیکٹ اٹھا کر اس کے ہمراہ کر دیا۔ اس دن بھی وہ گھر پر موجود نہ تھی اور یہ اطلاع نسرین نے ہی بہم پہنچائی تھی، اور اس نے بڑے سخت لہجے میں بھی ساس سے گوشت کے اس پیکٹ کی چوری کے حوالے سے باز پرس کی۔ پہلے تو ساس نے آناکانی کرتے ہوئے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر بہو کے جارحانہ جرا کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکی۔ اقبال جرم کرنے میں ہی نجات دکھائی دی اور ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ بہو، میری بھانجی کا بچہ بیمار ہے، چھت سے گر کر ٹانگ کی ہڈی تڑوا بیٹھا ہے، سو 4 دن 4 حصے کر کے بچوں کو کھلائے گی تو تھوڑی بہت جان میں جان آ جائے گی۔ مگر اماں، آپ میری اجازت کے بغیر کیسے گوشت کا پیکٹ اس کے حوالے کر سکتی ہیں؟ عارفہ نے نخوت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مگر بہو، یہ میرے پتر کا بھی گھر ہے نا؟ کلثوم کے لہجے میں دنیا بھر کی لاچاری سما گئی۔ ہرگز نہیں، یہ میرا گھر ہے، آپ کے بیٹے کا نہیں، اور میری مرضی کے بنا اس گھر میں کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا پھر بہو، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہراؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز آنسوں سے بھیگ گئی۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، آپ اگر میرے گھر میں سے کوئی بھی چیز بغیر میری اجازت کے استعمال کریں گی تو وہ چوری کہلائی جائے گی، چاہے وہ چیز کھانے پینے کی ہی کیوں نہ ہو، سمجھی؟ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تو کلثوم نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر باقی کا سارا وقت اپنے کمرے میں جا کر اس بے عزتی پر روتی رہی تھی۔ اسی رات جب عارفہ نے منظور کے سامنے اس کی ماں کا شرمناک کارنامہ رکھا تو وہ ہاتھے سے اکھڑ گیا، حالانکہ اس نے عارفہ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بولنے کی جرات بھی نہیں کی تھی، مگر ماں جیسی عظیم ہستی پر اتنا سنگین الزام برداشت نہ کر پایا اور بلا خوف و خطر میدان میں کود پڑا۔ عارفہ کو منظور سے اس قدر مزاحمت کی توقع نہ تھی۔ اس نے شوہر کی سرکشی کے جرم کو بھی ساس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب تو واقعی اسے اس بڑھیا سے چڑ ہونے لگی تھی جو پتہ نہیں کہاں سے آ کر اس کے سر پر مسلط ہوئی تھی۔ اب تو وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ اپنی ساس کی حرکتوں کو اپنے شوہر کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی تھی، اور آج رات کا جاگنا اسی حوالے سے تھا۔ نسرین نے اطلاع دی تھی، بی بی جی آج رات کو بڑھیا پھر سے واردات کرنے کی کوشش کریں گی، اور اب وہ پوری مستعدی سے کھڑکی کا پردہ ہٹائے تاریک کچن میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ وہ انتظار کرتے کرتے ہی اب اونگنے لگی تھی، یہ سوچ کر نگرانی کا پروگرام ملتوی کرنے ہی لگی تھی کہ لگتا ہے آج بڑھیا کا ارادہ بدل گیا۔ سونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک سائے کو کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چونک گئی اور غور سے اس سائے کو دیکھنے لگی۔ باوجود اندھیرے کے وہ اپنی ساس کے حوالے کو بآسانی پہچان چکی تھی۔ اس نے بیڈ پر سوئے ہوئے شوہر پر نظر ڈالی جو گہری اور آسودہ نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ابھی جب اس کی ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کے سامنے پیش کروں گی تو بیچارے کا سکون اور اطمینان ایک دم سے اڑن چھو ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے لب مسکرانے لگے۔ اس نے شوہر کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ نیند سے موندی موندی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم فوراً اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ پھرتی سے بیڈ سے نیچے اتری اور منظور کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتا بھی تو چلے۔ وہ بھی اب ٹانگیں لٹکائے سلیپر پاؤں میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارفہ نے پھر سے کھڑکی کے باہر نظر دوڑائی۔ اب کچن کی لائٹ جل رہی تھی، وہاں روشنی تھی۔ جلدی کرو، ہمارے جانے تک کہیں وہ رفو چکر ہی نہ ہو جائے۔
زیر لب وہ بڑبڑائی اور منظور کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کلثوم دبے پاؤں کچن میں داخل ہوئی۔ اندر آنے سے پہلے اس نے ہر طرح کی تسلی کر لی تھی۔ ویسے بھی اس نے کبھی کچا کام نہیں کیا تھا، ہمیشہ سب کے سونے کا انتظار کرتی اور پھر ہاتھ ڈالتی تھی۔ وہ کسی کے سامنے مجرم ثابت نہیں ہونا چاہتی تھی، اپنے بیٹے کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اگر منظور کو پتا چل جاتا کہ اس کی ماں چوریاں کرتی ہے، وہ بھی اس کے گھر میں، تو بھلا کیا عزت رہ جاتی اس کے سامنے۔ وہ سوچتی جا رہی تھی اور اپنا کام کرتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ اس نے اپنا کام پورا کیا، مطلوبہ مال حاصل کر کے واپس جانے کے لیے رخ پھیرا تو دروازے کے بیچ بہو اور بیٹے کو استادہ دیکھا۔ بہو کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ فتح یابی کے احساس سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، جبکہ بیٹے کا چہرہ احساس ندامت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کلثوم کے جسم سے جیسے عزرائیل نے اچانک جان کھینچ لی ہو۔ چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی چاولوں کی پلیٹ نیچے ماربل کے فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ مٹر پلاؤ زمین پر بکھر گیا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ تمہاری ماں چور ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے۔ ساری رات جاگی ہوں، تب کہیں جا کر پکڑا ہے رنگے ہاتھوں سے۔ اس کے لہجے سے حقارت اور استہزاء بیک وقت جھلک رہے تھے۔ منظور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بیٹی کی ایسی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گڑ گڑائی، مجھے معاف کر دو پتر، مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بیٹے اور بہو کے سامنے جوڑ دیے۔ معاف کر دے پتر، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو۔ بیچاری کلثوم، صدا کی جھلی اور آگ بدنہ اندیش اگر سیانی ہوتی تو اتنی بڑی جوانی ان بالشت بھر کے 2 بچوں پر قربان نہ کرتی، دوسری شادی کر کے گھر بسا لیتی، بچے خود ہی رل کھل کے پل جاتے۔ مگر نہیں، جھلی تھی نا، اس نے سوچا کہ میرے بچے در بدر ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے جب غلام بھائی محمد کی میت کندھوں سے گھر لائی تھی تو بیچاری مارے سکتے کے کھل کے رو بھی نہ سکی، اندر اندر ہی سلگتی رہی، دونوں بیٹوں کو سینے سے بھینچے سسکیاں لیتی رہی۔ اسے غلام محمد کی لاش دیکھ کر رونے سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی وقت مرنے کا تھا؟ یہ بھی نہ سوچا کہ میں اکیلی جان ان معصوموں کو کیسے پالوں گی۔ گھر سے ہی کہہ کر نکلا تھا کہ کھیتوں میں پانی لگا کر ابھی آتا ہوں، تو میرا ناشتہ تیار کرو، مگر ٹانگوں پر چل کر آنے کی بجائے 4 پائی پر لیٹ کر 4 آدمیوں کے کندھے پر سوار ہو کر آیا۔ لوگوں کی زبانی پتا چلا کہ کھیتوں کو پانی لگاتے ہوئے کسی زہریلے سانپ نے ٹانگ پر کاٹ لیا تھا، جس نے اتنی تیزی سے اثر دکھایا تھا کہ موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ کلثوم جھلی ابھی تک یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایک 6 فٹ کے تنو مند گبرو جوان کو 1.5 فٹ کے سانپ نے کیسے بچھاڑ کر موت کی نیند سلا دیا۔ سارے دن کا رونا دھونا اور غلام محمد کی میت سے لپٹ کر گلے شکوے کرنا بھی کسی کام نہ آیا۔ 4 آدمی پھر سے اندر آئے اور غلام محمد کو کندھوں پر اٹھا کر چلتے بنے۔ کچھ دن تک کلثوم نے غلام محمد کی ناگہانی موت کا سوگ منایا، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کمرے ہمت کس لی، زمین پٹے پر دے دی اور خود گھر کے صحن میں بندھی ہوئی 4-5 بھینسوں کا دودھ بیچ کر گزرا اوقات کرنے لگی۔ اب تو اس کا ایک ہی خواب تھا کہ ان ننھے پودوں کو پال پوس کر تناور درخت بنانا ہے، ایسے درخت جن کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھ کر وہ زمانے بھر کے مصائب اور عالم بھول جائے۔ بڑا منظور پڑھائی میں بہت لائق فائق تھا، جبکہ ناصر کو تعلیم سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ اسکول سے گھر آ کر ماں کا ہاتھ بٹاتا، بھینسوں کو چارہ ڈالتا اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ان کا دودھ بھی دھوتا۔ منظور نے میٹرک کر کے مزید تعلیم کے لیے شہر کا رخ کیا۔ گاؤں کے ماسٹر صاحب نے کالج میں داخلے سے لے کر ہاسٹل میں ایڈمیشن تک ہر طرح سے اس کی مدد کی، جبکہ کلثوم نے اس کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ایک بھوری بھینس بھی بیچ ڈالی۔ منظور پوری دلجمعی سے تعلیم حاصل کرنے لگا، جبکہ ناصر نے 8 جماعتیں بامشکل پاس کر کے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور ماں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس نے پٹے پر دی ہوئی اپنی اراضی بھی واپس اپنے ہاتھ میں کر لی اور کھیتی باڑی کر کے زمین سے سونا اگانے لگا۔ ناصر ابھی 20 سال کا ہوا تو ماں کے دل میں بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان جاگ اٹھا۔ منظور اس وقت اپنے تعلیمی مدارج کے آخری مراحل طے کر رہا تھا۔ اس نے ماں کو
साफ अल्फाज में कह दिया था, अम्मा अभी मेरी शादी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, इसलिए सोचना भी मत, अभी मुझे पढ़ने दो। इसलिए मजबूरन कलसूम 20 साला नासिर के लिए अपनी 19 साला की भांजी समीना को ब्याह कर ले आई। जब मंजूर MBA करके एक अच्छी इंटरनेशनल फर्म में आला पोस्ट पर फाइज हुआ तो नासिर 2 बच्चों का बाप बन चुका था। अब कलसूम भी बीमार रहने लगी थी। वो मंजूर के सर पर सहरा सजाना चाहती थी, मगर वो मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहा था। और फिर एक दिन उसने गांव में आकर ये इतला गोशे गुजार की, अम्मा वो ना मुझे शहर में एक लड़की पसंद आ गई है और मैं शादी भी उसी के साथ करूंगा। और अम्मा वो लड़की करोड़पति बाप की इकलौती औलाद और वारिस है। कलसूम का दिल टूट गया। फिर ये कहकर दिल को समझा लिया कि अच्छा चंगा हुआ पुत्र ने अपनी पसंद और मयार की लड़की ढूंढ ली, वरना यहाँ गांव में उसके मतलब की लड़की कहाँ मिलनी थी भला। नासिर के बेटे को मंजूर का शहबाला बनाने का अरमान दिल में ही दम तोड़ गया। कलसूम, उसका बेटा तनवीर, नासिर और बहू शादी वाले दिन ऐसे शादी हाल में गए जैसे दूसरे मेहमान शामिल हुए थे। दूर बैठकर बेटे की शादी हसरत से देखती रही और बहू की बलाएं लेती रही। माह साल गुजरते रहे। फिर एक दिन मंजूर ने फोन पर बताया कि वो एक बेटे का बाप बन चुका हूँ, तू दादी बन गई अम्मा। उस दिन कलसूम ने पूरे गांव में देसी घी के लड्डू बांटे थे, वो भी खुद बनाकर। एक दिन मंजूर ने फोन किया तो उसके सामने बिखर ही गई, पुत्र अब मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ, उसे गोद में उठाना चाहती हूँ, मुझे ले जा आके, बस 1-2 दिन रह के ना मैं फिर वापस आ जाऊंगी, मुझे ना अपने पोते की बड़ी याद आ रही है, पुत्र मुझे ले जा। बात करते करते उसकी आवाज रुंध गई तो मंजूर को उस पर तरस आ गया। अगले ही दिन वो गाड़ी लेकर आया और माँ को उसमें बिठाकर ले गया। पूरा 1 हफ्ता वो बेटे के बल्कि बहू के घर में ही रही और उस 1 हफ्ते में पोते को गोद में उठाने का मौका कम ही मिला। जो ही वो पोते को उठाने की कोशिश करती, बच्चे की माँ को उसके सोने का या फीड कराने का ख्याल आ जाता और चारों नाचार कलसूम को वो गुलगोतना सा जिगर गोशा वापिस करना पड़ता। वो पास से इंतजार में बैठी ललचाई हुई नजरों से मुन्ने को देखती रहती कि शायद फिर से बहू मेहरबान हो जाए और उसके पोते को उसके हवाले कर दे, मगर ये हसरत दिल में ही रह जाती। बहू बच्चे को फीड करवाकर आया के हवाले भी कर देती और साथ में ये तंबीह भी करती कि उसे किसी के हवाले नहीं करना। हालांकि कलसूम बहू की हदायत के मुताबिक मुन्नी को उठाने से पहले अपने हाथ भी जराइम कश लिक्विड से धोती थी, फिर भी आरफा का दिल मुतमईन करने में नाकाम रहती। 1 हफ्ते बाद ही बहू के नारवा सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर उसने बेटे को वापस छोड़ आने की दरख्वास्त कर दी। बेटा तो जैसे पहले ही तैयार बैठा था कि माँ कब जाने का नाम ले और मैं उसे छोड़ के आऊं, क्योंकि माँ की मौजूदगी से बकौल उसकी बीवी के उनकी प्राइवेसी मुतासिर हो रही थी। अब कलसूम झल्ली सारा दिन गांव में अपने मिलने वालों के सामने अपने बेटे और उसके इतने बड़े घर की डींगे मारती रहती, या फिर अपने गोल मटोल पोते की तस्वीर फखर से सबको दिखाती और चूमने लगती। गांव वाली बहू को ये वारफतगियां एक आंख ना भाती और कभी कभी वो जल भुन कर कह उठती, खाला क्या वो पोता बहुत प्यारा लगता है तुम्हें? क्या मेरे बच्चे प्यारे नहीं लगते? नहीं झली, ये बात नहीं है, दूर रहता है ना दिल खींचता है उसकी तरफ, वरना तू तो जानती है मुझे ये बच्चे भी कसमें बहुत ही प्यारे हैं। बहू कलसूम की वजाहत से मुतमईन तो ना हो पाती मगर खामोशी इख्तियार कर लेती। मंजूर ने बेटे का नाम एहतशाम रखा था। एहतशाम 2 साल का हुआ तो उसकी एक परी जैसी बहन दुनिया में आ गई। मंजूर ने हस्बे साबिक ये इतला भी फोन पर ही माँ को दी। माँ पोती का सुनकर फिर से मचल गई, क्योंकि ये उसकी पहली पोती थी, वरना उससे पहले नासिर के 2 बेटे थे। बेटा फिर उसे गाड़ी में बिठा कर ले गया। अब की बार कलसूम ने फिर से झल्ली होने का सबूत दे दिया। फूलों जैसी लाल गुलाबी पोती को गोद में लिया तो बेटे से फरमाइश कर डाली कि पुत्र इसका नाम ना आमना बीबी रखना है। बहू ने ये नाम सुनकर बहुत नाक भू चढ़ाई, नहीं ये नाम नहीं, मगर ये तो बहुत ओल्ड फैशन नाम है, मैं ये नाम नहीं रख सकती अपनी बेटी का। अम्मा के कमरे से जाने के बाद मंजूर ने बीवी के सामने इल्तिजा की, देखो आरफा, अम्मा की ना एक अरसे से दिल की हसरत है ये नाम रखने की। पहले सोचती थी कि बेटी हुई तो ये नाम रखूंगी, अल्लाह ने बेटी ना दी तो फिर सोचती थी कि पोती का नाम रखूंगी। तुम तो जानती हो नासिर के सिर्फ 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, ये अम्मा की पहली पोती है, प्लीज मान जाओ, उसे यही नाम रखने दो ना प्लीज।
منظور کے التجائیہ لیکچر نے عارفہ پر خاطر خواہ اثر کیا اور اس نے بچے کا نام آمنہ بی بی رکھ دیا۔ کلثوم کی تو گویا دلی مراد بر آئی، وہ بہو پر صدقے واری جا رہی تھی۔ ایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد وہ واپس گاؤں گئی۔ اب کی بار وہ آمنہ بی بی کی تصویر اور حسین یادیں ہمراہ تھی۔ اب کی بار کلثوم کی شوخیاں اور ڈینگیں اپنے عروج پر تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ ایک الٹرا ماڈرن امیر و کبیر بہو نے اس کی فرمائش پر اپنی بچی کا نام آمنہ بی بی رکھا تھا۔ اس کی سہیلیاں اس کی باتوں پر سر دھنتی اور اسے دنیا کی خوش قسمت ترین، خوش نصیب ترین عورت گردانتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ منظور اسے شہر لے جانے کے لیے نہیں آتا۔ کبھی 2-3 ماہ بعد گاؤں کا چکر لگاتا، ماں کے پاس چند پل بیٹھتا اور چند بڑے نوٹ مٹھی میں دبا کر چلا جاتا۔ وہ بڑی حسرت سے جاتے ہوئے بیٹے کی پشت کو تکتی رہتی۔ 12-13 سال گزر گئے۔ کلثوم کو بیماریوں نے وقت سے پہلے بوڑھا اور نحیف کر دیا، مگر بیٹے اور اس کی اولاد کی محبت آج بھی توانا اور تر و تازہ تھی۔ اب بھی بیٹے کا والہانہ انداز میں استقبال کر۔ اس دفعہ جب منظور اسے ملنے آیا تو وہ بہت کمزور دکھائی دی، آنکھیں بھی اندر دھنس چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا ماں کو شہر لے جانے کا اور وہاں کسی اچھے اور قابل ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانے کا۔ اماں اٹھیں، تیاری کریں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا۔ کلثوم بیٹے کی محبت بھرے اصرار پر جھوم اٹھی۔ کیا بہو نے کہا ہے کہ مجھے لے کر آؤ؟ کلثوم کی خوش گمانیوں پر منظور کو بڑا ترس آیا۔ اس نے دل توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں اماں، اسی نے کہا تھا کہ اب کی بار اماں کو ساتھ لے کر ہی آنا۔ ہائے ہائے، میں صدقے جاواں، سچ کہہ رہے ہو نا پتر؟ اس کے دل نے اتنی بڑی تبدیلی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سچ کہہ رہا ہوں نا، اب آپ کو کیسے یقین دلاؤں بھلا؟ اور پھر کلثوم نے تیاری پکڑنے میں صرف چند منٹ ہی لگائے۔ وہ اپنے کپڑے پیک کرتے ہوئے بھی چھوٹی بہو کے کانوں تک اپنی اہمیت اور بڑی بہو کی بڑائی اور عظمت کے گیت پہنچا رہی تھی۔ راستے بھر وہ منظور کے کان کھاتی آئی، بچوں کے متعلق سوالات کرتی رہی اور وہ بوڑھی ماں کے پچگانہ سوالات پر سوائے مسکرانے کے اور ہوں ہاں کے اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ 1 گھنٹے کا سفر کلثوم کی معصومانہ باتوں میں کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ کلثوم نے پھر زبان کو بریک اس وقت لگایا جب منظور کی گاڑی کو بریک لگا۔ اب وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک کے ہارن بجا رہا تھا۔ چوکیدار نے ہارن کی آواز سن کر مستعدی سے گیٹ کھولا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے صاحب کو سلام کیا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو کلثوم تیزی سے گاڑی سے اتری۔ طائرانہ نگاہ سے اطراف کا جائزہ لیا تو نظر لان میں کھیلتے ہوئے پوتا پوتی پر جا ٹھہری۔ دل میں امنڈتی محبت نے جوش مارا اور سیدھی ان کی طرف لپکی۔ سارے راستے ان کی باتیں کرنے والی دیوانی اپنے جگر گوشوں کو سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ احتشام اور آمنہ بیڈمنٹن کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جلدی کلثوم نے دخل اندازی کر کے سارا موڈ کرکرا کر دیا۔ وہ مارے حیرت کے منہ کھولے اور اس نحیف بڑھیا کی دیدہ دلیری ملاحظہ کر رہے تھے، جو شاید بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی اور بجائے گیٹ پر کھڑی ہو کر اہل خانہ کے سخاوت کا انتظار کرتی سیدھی منہ اٹھائے ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اے بڑھیا، یہاں کہاں چلی آ رہی ہو؟ احتشام عرف شانی نے جھٹکا تو کلثوم سہم کر وہیں رک گئی۔ منظور کی پوری توجہ ادھر ہی تھی اور وہ اس صورتحال کی توقع پہلے سے ہی کر رہا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ بچوں، شاید تم لوگوں نے پہچانا نہیں، یہ تمہاری دادی جان ہے۔ اس نے گرم جوشی سے اپنی ماں کا تعارف اپنی اولاد سے کروایا۔ بچے ہاتھ میں ریکٹ پکڑے حیران نظروں سے اس ناتواں وجود کا جائزہ لینے لگے، جس کے چہرے کی جھریوں سے حسرت اور لاچاری ٹپک رہی تھی۔ اوہ نو پاپا، یو مین گرینڈ مدر؟ احتشام بیزاری سے کہا۔ یس مائی سن، آگے آؤ، دادی سے ملو، تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ تیمور نے دونوں بچوں سے گویا درخواست کی۔ 15 سالہ احتشام اور 13 سالہ آمنہ کو دادی کی غیر متوقع آمد زیادہ پسند نہیں آئی تھی، اور ویسے بھی وہ لوگ جس سوسائٹی کا حصہ تھے وہاں کوئی بھی مہمان بغیر اطلاع دیے نہیں آتا تھا۔ یہ مہذب معاشرے کا ایک مہذب اصول تھا، مگر کلثوم گوار کو بھلا ایسے اصول کون سمجھاتا؟ اسے تو بیٹے نے اپنے ساتھ آنے کی آفر کی اور وہ سارے اصول اور ضوابط پسے پشت ڈال کر پوتا پوتی کی محبت سے سرشار اڑی اڑی چلی آئی۔ کلثوم محبت پاش نظروں سے دونوں کے پاس آنے کی منتظر تھی۔ دونوں بہن بھائی چہرے پر ناگواری سجائے اس کے قریب آئے۔ کلثوم نے احتشام کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور دعا دی، مگر آمنہ کو اس قدر قریب دیکھ کر باولی سی ہو گئی۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آمنہ کو اس کے وجود سے عجیب سی اسمیل آئی اور اس کے ماتھا چومنے پر بہت کراہت محسوس ہوئی۔
اس نے اپنی پیشانی کو زور سے رگڑ کر کلثوم کی مہر محبت کو مٹانا چاہا۔ کلثوم نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں آمنہ کا سبھی چہرہ بھر کر پوچھا، میری ننھی پری آمنہ بی بی، کیسی ہے تیرانی تو؟ واٹ ربش دادی، میرا نام آپ نے آمنہ بی بی کیوں رکھا؟ وہ کڑے تیوروں سے کلثوم سے پوچھ رہی تھی۔ میری دھی، اس نام کا بہت زیادہ رتبہ ہے، میں نے یہ نام بڑی چاہ سے رکھا تھا۔ کلثوم نے سینہ پھلاتے ہوئے تفاخر سے جواب دیا، آپ کو اس سے زیادہ بورنگ اور اولڈ نیم نہیں ملا تھا؟ اس کے لہجے سے صاف ناگواری جھلک رہی تھی۔ کلثوم کا جرم اتنا معمولی بھی نہ تھا۔ ایک الٹرا ماڈرن بچی کو جب اس کی کلاس فیلوز آمنہ بی بی کہہ کر چھیڑتی تو احساس ندامت سے اس کا خون کھولنے لگتا، اور تب وہ نام رکھنے والی اپنی دادی کو دل ہی دل میں خوب جلی کٹی سناتی۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، جیسے کسی کا نام رکھنا۔ وہ نام اہل نام کو پسند آئے یا نہ آئے، اسے ساری عمر اسی نام اور پہچان کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ آمنہ بھی اس ناپسندیدہ نام کے ساتھ جینے پر اور لوگوں کا سامنا کرنے پر مجبور تھی۔ نام بدلنا اس کے بس سے باہر تھا، مگر اس نے اپنے نام آمنہ کو ایمی میں بدل لیا۔ اب ہر کوئی اسے ایمی کے نام سے مخاطب کرنے لگا، اور یوں اس نے کسی حد تک اس قدیم اور دقیانوسی نام سے نجات حاصل کر لی۔ اب یہ تو ماں باپ کا فرض تھا کہ اسے اس تاریخی نام کی اہمیت سے آگاہ کرتے، مگر وہ بھی کیا کرتے تھے؟ ان میں تو خود ہی یہ صلاحیت نہیں تھی۔ حالانکہ ہر جگہ کاغذات کے ریکارڈ پر آمنہ بی بی ہی درج تھا، مگر پکارنے کی حد تک اس نے اس نام سے راہ فرار حاصل کر لی تھی۔ ایمی، یہ کس لہجے میں اپنی دادی سے بات کر رہی ہو؟ ہاں؟ منظور دھاڑا تو وہ شعلہ بار نگاہوں سے دونوں ماں بیٹے کو گھورتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے پیچھے شانی بھی لپکا، سوری اماں، کوئی بات دل پر نہ لگا لینا، سچ پوچھے تو عارفہ نے بچوں کی تربیت میں بڑی غفلت برتی ہے۔ منظور شرمندہ سا ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم کیوں نادم ہو رہے ہو؟ بچے نادان ہیں ابھی، بڑے ہوں گے تب دیکھنا میری کیسی قدر کریں گے۔ وہ مسکرائی۔ چلے اماں اندر۔ اس نے ماں کا بازو پکڑا اور اندرونی دروازے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ کلثوم منظور کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پہلی نظر لاؤنج میں رکھے آرام دہ صوفے پر دھنسی ہوئی بہو پر پڑی۔ وہ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے سیل فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئے۔ اس نے چڑھتی ہوئی نظر ساس اور شوہر پر ڈالی، مگر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ساس کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سامنے بیٹھی فون پر باتوں کی پھلجھڑیاں چھوڑتی رہی اور ہنسی کے پٹاخے پھوڑتی رہی۔ کلثوم کو اس کی دیگر باتوں کی تو کچھ سمجھ نہ آئی، مگر ایک لفظ جو بہو دوران گفتگو بکثرت استعمال کر رہی تھی، اس کی سمجھ کلثوم کو بخوبی آ رہی تھی۔ اس لفظ کی سنگینی اور رنگینی سے بخوبی واقف تھی۔ عارفہ نے پہلی بار یار کہا تو کلثوم نے چونک کر پہلے اسے پھر منظور کی جانب دیکھا، مگر جب بیٹے کو اخبار کے مطالعے میں مشغول پایا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ یقیناً منظور نے اپنی بیوی کے منہ سے کسی غیر مرد کے لیے لفظ یار نہیں سنا۔ بس پھر کیا تھا، کلثوم نے پوری توجہ بہو کی طرف مبذول کر دی اور یہ لفظ بار بار سنتی رہی۔ جب بہو نے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے سی یو اینڈ ٹیک کیئر رابی کہا تو کلثوم کی جان میں جان آئی۔ وہ لفظ یار کسی نامحرم کے لیے نہیں بلکہ کسی سہیلی کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں بھی کہوں منظور جتنا مرضی شہری بابو بن جائے اتنا بے غیرت کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کم فہمی پر دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ عارفہ کال منقطع کر کے اب استفہامیہ نظروں سے منظور کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں سے کلثوم کی آمد کا مقصد پوچھ رہی ہو۔ منظور بھی اس کی نظروں کی زبان خوب سمجھتا تھا۔ گلا کھنکار کر بتانے لگا، اماں کی طبیعت آج کل کچھ ناساز رہتی ہے، اس لیے ساتھ لے آیا ہوں۔ کچھ دن ہمارے ہاں ہی رہے گی، ڈاکٹر صدیقی سے ان کا چیک اپ کرواؤں گا۔ اس کی وضاحت پر جواب بھی عارفہ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ کیسی ہو بہو؟ کلثوم نے شہد آگئی لہجے سے بہو کے منہ کی کرواہٹ ختم کرنے کی کوشش کی۔ اچھی ہوں، آپ کب سے بیمار ہیں؟ اس نے الٹا سوال داغ دیا۔ ناصر نے آپ کا علاج معالجہ کیوں نہیں کروایا؟ منظور کے حصے کی زمین بھی سنبھالے بیٹھا ہے، مگر ایک ماں ہی سنبھالی نہیں گئی اس سے۔ بہو کی ششتر زنی سے گھبرا کر بیٹے کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ناصر اماں کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، بس میں اپنے اطمینان کے لیے اماں کو شہر لایا ہوں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے۔ اب کی بار منظور کل لہجہ قدرے سختی لیے ہوئے تھا۔
عارفہ نے مزید بحث نہ کی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رات کو کھانے کے بعد وہ پھر سے اپنوں کے درمیان اجنبی بنی بیٹھی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہے تھے جب کلثوم نے فرمائش کی کہ پتر جہاں اللہ کا گھر نظر آتا ہے وہ چینل لگایا جائے۔ دادی پلیز شور نہ کرے، یہ میرا فیورٹ ڈرامہ ہے۔ ایمی نے احتجاج کیا تو پھر کلثوم کو دوبارہ منہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا اور اس ڈرامے کا نام تھا کہ کلثوم کو کہاں سلایا جائے۔ یہ سوال اپنی تمام گمبھیرتا کے ساتھ سب کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اتنے بڑے گھر کے اتنے ڈھیر سارے کمرے ہونے کے باوجود یہ مسئلہ خاصی پیچیدگی اختیار کر گیا۔ اوپری منزل پر 4 بیڈ رومز تھے مگر کلثوم گھٹنوں کے درد کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے قاصر تھی۔ ملتجیانہ نظروں سے گزارش کی مگر وہ فوراً باپ کی نظروں کا مفہوم جان کر بول اٹھی، نو پاپا، آپ تو جانتے ہیں میرے ایگزامز چل رہے ہیں، آج کل رات گئے تک پڑھتی رہتی ہوں اور ویسے بھی مجھے اپنی پرائیویسی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے سوری۔ بیٹی کی مدلل تقریر سن کر عارفہ کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تیر گئی۔ مجھے یقین ہے مجھ سے کوئی اس طرح کی بے تکی بات کی فرمائش نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ میں جینٹ ہوں اور دادی ایک لیڈی، اس لیے بالکل نہیں بنتا ہے نا دادی؟ اس نے ایک آنکھ میچ کر دادی سے پوچھا تو دادی اس کی بات کی تہہ تک پہنچے بنا ہی اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ بدماش کہیں کا، اپنی دادی کو آنکھ مار رہا ہے، اب تو صرف ایک ہی صورت بچتی ہے۔ عارفہ بولی تو منظور اس کی طرف امید افزا نظر سے دیکھنے لگا۔ اماں نسرین کے سرونٹ کوارٹر میں سو جائیں گی، ویسے بھی وہ بیڈ پر سونے کی عادی نہیں ہے، وہاں نسرین چارپائی بچھا دے گی، اپنی چارپائی کے ساتھ خوب اچھی نیند آئے گی۔ عارفہ کی بات سن کر کلثوم خوش ہو گئی جبکہ منظور مارے صدمے کے گنگ رہ گیا۔ تو ہوش میں تو ہے عارفہ؟ میری ماں سرونٹ کوارٹر میں سویا کرے گی تو اس میں حرج ہی کیا ہے یار؟ اس کے اس طرح سب کے سامنے یار کہنے پر کلثوم نہ صرف خجالت محسوس کر رہی تھی بلکہ اس نتیجے پر پہنچ گئی لفظ یار بہو کا تکیہ کلام ہے۔ دیکھو گاؤں میں اماں جس قسم کے گھر میں رہتی ہے ہمارا سرونٹ کوارٹر اس سے 1000 درجے بہتر ہے، اور پھر نسرین پاس ہوگی، ان کی دیکھ بھال کرے گی، بیمار بندے کو رات اکیلا نہیں سونا چاہیے۔ پتر بہو ٹھیک کہہ رہی ہے منظور بیٹا، نسرین کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر جائے گا، اور یوں یہ گمبھیر مسئلہ عارفہ کی فہم و فراست سے چٹکیوں میں حل ہو گیا۔ وہ الگ بات کہ نسرین کو بھی کلثوم کا یوں اپنی تنہائی میں مخل ہونا اچھا نہیں لگا، مگر وہ دوسروں کی طرح اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کھلم کھلا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تھی تو پھر بہرحال گھر کی ملازمہ ہی، بلکہ کلثوم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی اور ہی حل سوچنا تھا۔ اگلے ہی دن منظور ماں کو ساتھ لیے ڈاکٹر صدیقی کے کلینک پر جا پہنچا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے جن کی رپورٹس نے بتایا کہ وہ شوگر اور ہیپاٹائٹس جیسے موذی امراض کے شکنجے میں جکڑی جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایات اور کچھ ادویات دے کر رخصت کر دیا۔ گھر آ کر منظور نے عارفہ اور نسرین دونوں کو تاکید کی کہ اماں کو چاول کم سے کم دینے ہیں، اور وہ بھی تازہ بنے ہوئے، باسی چاول ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ چاول کلثوم کی کمزوری تھے۔ ان کی شروع سے ہی عادت رہی تھی کہ جب بھی گھر میں چاول پکاتی رات کو کھاتی اور دن کو ناشتہ بھی چاولوں پر دہی ڈال کر کرتی۔ اب چاولوں پر پابندی لگی تو جیسے زندگی ایک دم سے بد مزہ اور پھیکی پھیکی سی رہنے لگی تھی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کلثوم نے چاولوں کی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا تو منظور نے روک دیا۔ اماں آپ کو ڈاکٹر نے چاول کھانے سے منع کیا ہے۔ اس نے بڑا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور بے دلی سے روٹی کے چند نوالے زہر مار کیے اور اٹھ کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ منظور کے دل پر گھونسا لگا، نیم غنودگی کا عالم تھا جب اس کی چارپائی پر آ کر کوئی دھیرے سے بیٹھ گیا اور نرم ہاتھوں سے اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ کلثوم نے چونک کر آنکھیں کھولی تو منظور کو اپنی ٹانگیں دباتے پایا۔ رہنے دے پتر، کیوں تکلیف کرتے ہو، میں چنگی بھلی تو ہوں۔ اسے بیٹے پر بے پناہ پیار آیا۔ اماں میں بہت برا ہوں، تمہاری خدمت نہیں کر سکتا، تمہیں سرونٹ کوارٹر میں ٹھہرنا پڑا تو میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ سسکنے لگا۔ ارے رو کیوں رہے ہو پتر؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ وہیں ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور وہ ممتا بھرا لمس انگلیوں میں سمو کر اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔
یہ تو شکر ہوا کہ نسرین ابھی سونے کے لیے نہیں آئی تھی، ورنہ ماں بیٹے کا یہ جذباتی منظر خوب چٹخارے لے کر عارفہ کے گوشو گزار کرتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نسرین کی اچانک کھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ساتھ والی چارپائی پر نظر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ بڑی بھی یعنی کلثوم جو اپنی چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھی چاول کھا رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کے باوجود نسرین نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ مٹر پلاؤ پر دہی کا رائتا ڈالے بڑی رغبت سے کھا رہی ہے۔ کلثوم نے نوالا منہ میں ڈال کر ایک احتیاطی نگاہ نسرین پر ڈالی تو نسرین نے فوراً آنکھیں میچ لی۔ چاولوں کی پلیٹ ختم کر کے کلثوم دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ نسرین سمجھ گئی کہ خالی برتن واپس کچن میں رکھنے گئی ہے۔ اس کے لب مسکرانے لگے۔ عارفہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اچھا خاصا دلچسپ مواد ہاتھ لگا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی کلثوم نے دوپہر کا کھانا کھا کر کوارٹر کا رخ کیا، نسرین بڑے رازدانہ انداز میں عارفہ کو رات والی صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ وہ بھی حیران رہ گئی۔ بڑھیا کو لگتا ہے اپنی جان سے کوئی پیار نہیں۔ جس چیز کو کھانے سے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے وہ رات کو سب سے چھپ چھپ کر کھانا کہاں کی عقل مندی ہے بھلا؟ بی بی جی، بات صرف چھپ چھپ کر کھانے کی نہیں ہے بیگم صاحبہ، بات چوری کرنے کی ہے۔ وہ آگ کے گھر میں چوری کر کے کھانا کھاتی ہے، اور چوری تو چوری ہوتی ہے چاہے کھانے کی ہی کیوں نہ ہو۔ نسرین کے آخری فکرے نے عارفہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ 2-3 دن بعد گاؤں سے کلثوم کی بھانجی اپنے میاں اور 10 سالہ بچے سمیت اس سے ملنے چلی آئی۔ اس کا بیٹا چھت سے گر کر اپنی پنڈلی کی ہڈی تڑوا بیٹھا تھا۔ اسی کو ہڈی جوڑ اسپیشلسٹ کو دکھانے کے لیے دونوں میاں بیوی شہر چلے آئے تھے۔ شہر آئے تو سوچا خالہ کلثوم کی خیر خبر بھی لیتے چلے۔ مہمانوں کی آمد پر پہلے تو بری طرح بوکھلا گئی، مگر اگلے ہی لمحے جب یہ بات ذہن میں آئی کہ آج بہو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی پکنک منانے گئی ہوئی ہے اور شام سے پہلے اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، تو اس نے پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا۔ انہیں لاؤنج کے نرم صوفے پر بٹھا کر بڑی باروب آواز میں نسرین کو پکارا۔ بھانجی نے خالہ کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دانتوں میں انگلی داب لی۔ خالہ، تم واقعی بڑی خوش قسمت ہو۔ اتنے امیر پتر کی ماں ہونا کوئی مذاق کی بات تھوڑی ہے۔ وہ گھر کی شان و شوکت اور آرائشی اشیاء کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں مرعوب دیکھ کر کلثوم بھولے نہ سما رہی تھی۔ ہاں، سچ کہتی ہو شکیلہ، میں واقعی بہت ہی خوش نصیب ہوں۔ ابھی تو میری بہو گھر نہیں ہے، وہ گھر ہوتی تو تم دیکھتی کہ وہ کیسے تم لوگوں کی خدمت کرتی۔ سچ کہہ رہی ہوں، مہمانوں کو دیکھ کر نہ بہت خوش ہوتی ہے۔ نسرین اس کی باروب آواز سن کر بھی پورے 15 منٹ بعد چہرے پر بیزاری سجائے سامنے آئی۔ نسرین، تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ جاؤ جلدی سے مہمانوں کے لیے جوس لے کر آؤ۔ کلثوم نے مالکن بننے کی پوری ایکٹنگ کی۔ وہ منہ پھیلائی گئی، ٹرے میں 3 گلاس مینگو جوس کے رکھے آ گئی۔ ٹرے میز پر رکھ کر پلٹنے لگی تو کلثوم نے نیا آرڈر جاری کیا۔ نسرین، تم ایسا کرو، فریج سے ایک پیکٹ مٹن کا نکال کر مٹن پلاؤ بنا لو جلدی سے، مہمان کھانا کھا کر جائیں گے۔ نہیں جی، میں عارفہ بی بی جی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بنا سکتی، اس نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا تو کلثوم کو مہمانوں کے سامنے بڑی سبکی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ رعب اور دبدبا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ نسرین، مت بھولو کہ میں بھی اس گھر کی مالکن ہوں، بلکہ بڑی مالکن ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شکیلہ کی طرف کن آنکھوں سے دیکھا، جہاں اس وقت کلثوم کی شخصیت سے مرعوبیت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مرعوبیت کا یہ محل اگلے ہی لمحے زمین بوس ہو گیا جب نسرین نے 2 ٹوک لہجے میں اس کا کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کر دیا اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تو کلثوم نے خفت مٹانے کی خاطر بیان بدل دیا، یہ کمبخت تو بالکل ہی باولی ہونے لگی، آنے دو بہو کو ذرا، دیکھنا کیسے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر کو پھینکواتی ہوں اسے۔ شکیلہ میری بچی، تم ایسا کرو، خود ہی پلاؤ پکا لو، میں تمہیں گوشت اور دوسری چیزیں دیتی ہوں، اور ویسے بھی تم اس کلموہی سے تو اچھا ہی بنا لو گی۔ رہنے دو خالہ، بھابھی آئیں گی تو اعتراض کریں گی، اور ویسے بھی ہمیں بھوک بالکل نہیں ہے۔ کس کی جرت ہے اعتراض کرنے کی؟ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے اور میری بہو بہت اچھی ہے۔ کلثوم کے بے حد اصرار کرنے پر شکیلہ مٹن پلاؤ پکانے پر راضی ہو گئی تھی۔ شکیلہ نے پلاؤ پکایا اور کلثوم نے خوب سیر ہو کر کھایا۔
شکیلا کے شوہر اور بچے نے بھی مزے سے کھایا۔ وقت رخصت کلثوم نے ایک مٹن کا مزید پیکٹ نکالا اور شکیلا کو شاپر میں یہ کہہ کر ڈال دیا کہ جا کے نا بچے کو 4-5 دن تھوڑا تھوڑا کر کے کھلانا، طاقت ملے گی تو ہڈی جلدی جڑ جائے گی پتر۔ اس سے اگلے دن وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے عارفہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی من مانی اور ہٹ درمی کی ساری رپورٹ نسرین رات کو ہی عارفہ کے سامنے پیش کر دی تھی، وہ بھی پوری رنگ آمیزی کے ساتھ۔ میں پوچھتی ہوں آپ کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ آپ مالکانہ حقوق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کی تواضع کرتی رہیں؟ مت بھولیں کہ یہ گھر میرا ہے، اس کی ہر شے میری ملکیت ہے۔ مگر بہو، وہ مہمان تھے، مہمانوں کی تواضع کرنا تو سنت نبوی ہے۔ وہ کٹہرے میں کھڑے کسی ملزم کی طرح اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر کی چیزیں استعمال کی اور گوشت کا ایک پیکٹ اپنی اس بھانجی کے ہمراہ بھی کر دیا کہ لو بھائی، اگر یہاں من نہیں بھرا تو گھر جا کر پھر سے پکا کر کھا لینا۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی، وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ چونکہ منظور اور بچے گھر سے جا چکے تھے، اسے اس وقت روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر عارفہ اور نسرین کے رحم و کرم پر تھی۔ بہو کی جلی کٹی سن کر کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ معاف کر دو بہو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھوں گی کہ یہ گھر اور اس میں موجود ہر چیز کی مالک تم ہو۔ اس کی آواز رند گئی اور وہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ 2-4 دن گزرے تو جھلی کلثوم نے سر جھٹک کر سب کچھ نظر انداز کر دیا، بلکہ بیٹے سے محبت نے سب بھلانے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا بہو، تھوڑی سخت مزاج ہے تو بیٹا تو جان چھڑکتا ہے نا مجھ پر، اسے مطمئن ہونے کے لیے اتنا خیال ہی کافی تھا۔ ایک دن باہر لان میں بیٹھی تھی کہ ایمی کو سپارہ پڑھانے والی استانی اندر سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ کلثوم کو لان میں بیٹھے دیکھا تو وہ بھی سیدھی ادھر ہی آ گئی۔ سلام دعا کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ استانی جی، آمنہ بی بی خیر سے کون سے پارے پر لگ گئی ہے؟ کلثوم نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ 10ویں پارے پر پہنچ گئی ہے، اس نے بھجے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو 7-8 برس کی عمر ہونے تک قرآن پڑھا دیا کرتے تھے اور یہ خیر سے 13 سال کی ہو گئی اور ابھی تک 10ویں پارے تک اٹکی ہوئی ہے۔ آمنہ بھی کب کا قرآن مکمل کر چکی ہوتی اگر پوری توجہ اور دھیان سے پڑھتی تو۔ کیا مطلب؟ کلثوم کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ مطلب آپ کے سامنے ہے جی، جب دل چاہتا ہے تو پڑھ لیتی ہے اور جب موڈ نہیں ہوتا تو ٹرخا دیتی ہے۔ آج بھی پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی نظر میں میری حیثیت ایک تنخواہ دار ملازم سے زیادہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ معمولی باتوں پر مجھ سے بدتمیزی کر چکی ہے۔ اوہ! کلثوم کے منہ سے تعصب بھری آواز نکلی۔ ہم تو اپنے استادوں کو ماں باپ کے برابر درجہ دیا کرتے تھے، مگر آج کل کی نئی نسل۔ دونوں تھوڑی دیر تک بیٹھی تعصب سے برے مکالموں سے ہی سوختہ کرتی رہی، پھر وہ استانی اپنے عبایا سے چہرہ ڈھانپ کر باہر نکل گئی، جبکہ کلثوم کے ذہن میں نہ جانے کیا سمایا کہ بی بی آمنہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر لیٹ کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ دادی کو دیکھتے ہی اس نے مدھم آواز میں کسی سے فون بند کرنے کی اجازت چاہی اور یہ کہہ کر کال ڈراپ کر دی کہ جان، تم سے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ جی فرمائیے، اس نے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی دادی کو مخاطب کیا۔ بس پتر، دل چاہ رہا تھا تمہارے پاس بیٹھنے کو، تم سے باتیں کرنے کو۔ کیا میں بغیر کام کے تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی آمنہ بی بی؟ کتنی بار کہا ہے مجھے اس نام سے مت پکارا کرے، میں ایمی ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کلثوم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کلثوم نام کی بحث پر الجھنے کی بجائے اصل مدعے پر آ گئی۔ جی کہیے۔ ایمی اس کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ بیٹی، تمہیں استانی صاحبہ تمہیں پڑھانے کے لیے اتنی دور سے آتی ہے اور تم پڑھنے سے انکار کر دیتی ہو، ان کا جی برا ہو جاتا ہے۔ دور سے پڑھانے آتی ہے تو کوئی احسان نہیں کرتی مجھ پر، باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے انہیں اس کام کی، اس نے رعونت زدہ انداز میں جواب دیا تو وہ تعصب بھری نظروں سے پوتی کی طرف دیکھنے لگی۔ استاد کا بڑا درجہ ہوتا ہے، صرف چند سکوں کے عوض ہم اپنے استاد کا احسان نہیں اتار سکتے۔ کلثوم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ دادی، آپ سے ایک بات کہوں، امید کرتی ہوں آپ برا نہیں منائیں گی۔ کہو میری جان، تمہاری کسی بات کا میں برا نہیں مناؤں گی۔ یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے میرے پتر؟ کلثوم نے وارث صدقے جاتے ہوئے جواب دیا۔ دادی، کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازے پر ہلکی سی نوک کر کے اندر آنے کی اجازت لے لیا کریں۔ یوں کسی کے کمرے میں بنا اجازت کے گھس آنا بہت بری بات ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو نیل پالش کو غور سے دیکھنے لگی۔
کلثوم کچھ دیر تک ہونک چہرہ لیے اس کی بات کی تہ تک اترنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایمی کی بات اچھی طرح سمجھنے کے باوجود وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، کسی کے کمرے میں؟ اس نے بے یقینی سے اس کے الفاظ دہرائے۔ ہاں جی، کسی کے کمرے میں۔ ایمی نے ایک ایک لفظ کو دوبارہ سے دہرایا۔ ٹھیک ہے بیٹی، آئندہ خیال رکھوں گی، یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکل آئی، کیونکہ کسی کے سامنے آنکھوں کا جھلکنا اسے سخت ناپسند تھا۔ وہ ہمیشہ سے تنہائی میں رونے کی قائل تھی۔ اسی رات عارفہ اور منظور میں خوب تو تکرار ہوئی اور وجہ کلثوم کی ذات ٹھہری۔ جتنا بھی بے حس اور بے غیرت ہو جائے، ماں کو چور کہنے والے سے الجھے گا ہی۔ عارفہ بھی اس کے سامنے اس کی ماں کو چور کہہ رہی تھی اور وہ تاؤ دکھا رہا تھا۔ بھلا اتنا گھٹیا الزام کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ نتائج کی پرواہ کیے بنا ہی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا۔ عارفہ نے چاول چوری کرنے سے لے کر گوشت چوری کرنے تک کی تمام رام کہانی سنا ڈالی، مگر وہ کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے عارفہ کے ہر الزام کی سختی سے تردید کی، بلکہ اس کے شرمناک رویے کی مذمت بھی کی۔ عارفہ کو منظور سے اس کے جارحانہ مدافعت کی امید نہ تھی۔ اس کو اتنا سیخ پا دیکھا تو خاموش ہو گئی، مگر دماغ مسلسل غور و فکر میں مصروف تھا۔ اگلے دن نسرین کو تاکید کی کہ بڑھیا کی حرکات پر کڑی نظر رکھی جائے۔ جیسے ہی اگلی واردات کا ارتکاب کرنا چاہے، اسے رازداری سے انفارم کر دیا جائے۔ وہ شوہر کی سرکشی کی سزا اس کی ماں کو اس کی نظروں میں ذلیل کر کے دینا چاہتی تھی۔ مناسب موقع کی طاق میں تھی اور وہ موقع بھی جلد ہی آ گیا تھا۔ آج پھر گھر میں شام کے کھانے میں مٹر پلاؤ پکایا تھا۔ نسرین اور عارفہ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد نسرین نے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے عارفہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور پھر عارفہ نے وہ پوری رات جاگ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر کچن کی نگرانی کی، اور جب کلثوم کو کچن میں داخل ہوتے دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کا جاگنا بیکار نہیں گیا۔ سرشاری کے عالم میں شوہر کو جھنجھوڑ کے جگایا اور اسے ساتھ لیے کچن کا رخ بھی کیا، جہاں کلثوم اپنی کاروائی میں مصروف تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آج یوں اچانک عین موقع پر چھاپا پڑ جائے گا۔ وہ چاولوں کی پلیٹ بھر کر واپس پلٹی تو سامنے بہو اور بیٹے کو کھڑا پایا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ پلیٹ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ بہو کے چہرے پر تضحیک امیز مسکراہٹ دیکھی اور بیٹے کو شرمندہ اور دل گرفتہ سا دیکھا تو دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ مجھے معاف کر دے پتر، آئندہ کبھی نہیں کروں گی، بس معاف کر دے میرے بچے، میں کبھی چوری نہیں کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ منظور جو پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، ماں کے اس طرح رونے پر، ہاتھ جوڑنے پر تڑپ اٹھا، آگے بڑھ کر جڑے ہوئے ہاتھ الگ کیے اور ان چوری کرنے والے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ اب کلثوم بیٹے کے سینے سے لگی سسک رہی تھی اور عارفہ زخم خوردہ ناگن وہاں سے بل کھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اماں، منظور نے آنسوؤں سے بھیگی پکار میں پکارا۔ پتر، کلثوم کے حلق سے اتنی آواز بھی بامشکل نکل سکی۔ اماں، اپنی چیزیں وغیرہ اکٹھی کر لے، میں آپ کو گاؤں چھوڑ آؤں۔ میری بد نصیبی ہے کہ یہ جگہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کلثوم آنکھیں پونچھتے ہوئے تائید میں سر ہلانے لگی۔